بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسکول سے لوٹ رہی تھی کہ تانیہ نے مجھے متوجہ کیا۔ وہ سامنے دیکھو، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا بکواس ہے، دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو۔ لڑکے ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہی ہیں، اب ان کی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں باندھ سکتے۔ ارے بھائی، وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے تمہیں جانتا ہو۔ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ تانیہ، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی اس کو، اور تم نے یہ کیا کیا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہی ہو۔ اپنا ہاتھ نیچے کرو، وہ یہی سمجھے گا کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی دوست کی حماقت پہ غصہ آنے لگا۔ اتنے میں میرا اسٹاپ آ گیا اور میں اتر کر گھر کی طرف چل دی۔ دیکھو تو وہی لڑکا اسٹاپ پہ موجود تھا اور مجھے دیکھے جا رہا تھا، تبھی پریشان ہو گئی۔ تانیہ نے ٹھیک کہا تھا، شاید وہ مجھے جانتا تھا۔ تیز تیز چلتی گھر کو دوڑی۔ سورج نصف النہار پر تھا، گرمی اور پسینے سے برا حال تھا۔ تمام دن پریشان رہی، کہیں کل بھی یہ اسٹاپ پہ نہ آ جائے۔ شکر کہ وہ پھر نظر نہ آیا اور میں اسے بھول گئی۔ اس واقعے کے 15 روز بعد ایک دن میں اسکول بس سے اسٹاپ پہ اتر ہی رہی تھی کہ وہاں کھڑا نظر آ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جانے یہ اتفاق تھا یا اس نے میرا راستہ تاک لیا تھا۔ دل دھڑکنے لگا۔ میٹرک کی طالبہ تھی، کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کی تھی۔ گھر آ کے شکر کیا کہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ میں نے کچھ دیر تک اس کے بارے میں سوچا اور پھر کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز میں اور تانیہ اکٹھے اسکول جانے کو نکلے تو وہ اسٹاپ پہ کھڑا تھا۔ یہ تمہارے گاؤں کا ہی ہے، مجھے میرے کزن نے بتایا ہے۔ ساتھ والے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی معلومات پہ مجھے حیرت ہوئی۔ کیا تم اپنے گاؤں کے لڑکے کو نہیں جانتی؟ بھائی، میں اپنے گاؤں کے لڑکیوں کو نہیں جانتی تو لڑکے تو بہت دور کی بات ہے۔ پہاڑ میں جائیں، کسی دن واپسی گاؤں چلا جائے گا۔ میں نے بات ختم کرنا چاہی۔ اب یہ تانیہ کے گھر جانے کو نکلتی، وہ رستے میں نظر آ جاتا۔ سوچتی، جانے یہ کیا چاہتا ہے، جانے کب گاؤں جائے گا، اور مجھے اس کو دیکھ کر خواہ مخواہ الجھن ہونے لگی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، میں پھوپھی کے گھر جانے کو نکلی تھی۔ وہ موڑ سے اچانک نمودار ہو گیا۔ انجان بن کر گزرنے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ راستہ چھوڑ دو، میں نے غصے سے کہا۔ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کے وہ فوراً ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے دینے لگا۔ میں نے لے کر اس کے سامنے کاغذ کے پرزے کر دیے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک راہگیر کو آتے دیکھ کر فوراً آگے نکل گیا۔ میں پھوپھی کے گھر نہ گئی، مڑ کر گھر آ گئی اور پریشانی سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئیں۔ زیبا بیٹا، آؤ کھانا کھا لو۔ امی، بھوک نہیں ہے۔ ارے بھوک کیوں نہیں ہے؟ آج تو میں نے تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے، آؤ کھا لو، شاباش۔ بدل نخواستہ میز تک آئی، 2 لقمے مشکل سے کھا پائی۔ دل نہ چاہا کہ کچھ کھاؤں۔ بہرحال میں نے اس واقعے کو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کیا۔ میں تو اس لڑکے کا نام تک نہ جانتی تھی۔ اب وہ ہر روز بس اسٹاپ پر آتا، میں اس کو نظر انداز کر دیتی کہ آپ ہی مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ کسی سے کچھ کہہ کر کیوں مصیبت مول لوں؟ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتانے سے ہر وقت پریشان ضرور رہنے لگی۔ دل پر بوجھ سا تھا، تانیہ سے بھی ذکر نہ کرتی۔ بارہا چاہا کہ اس سے اپنی پریشانی شیئر کروں، لیکن پھر عزت کے ڈر سے چپ ہو جاتی۔ اس نے اگر کسی سے ذکر کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ مجھے اپنے والدین کی عزت پیاری تھی، پھر میری بنگنی بھی اپنے کزن سے ہو چکی تھی۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ ایک روز اتفاق سے میں دروازے کے پاس تھی کہ ہلکا سا کھٹکا اور ایک لفافہ کسی نے کواڑ کی درواز سے اندر کر دیا۔ لفافہ میرے قدموں کے پاس آ کے گرا۔ اٹھا کر دیکھا تو عید کارڈ تھا۔ سوچنے لگی، یہ کس کا ہے؟ کس لیے ہمارے گھر کے اندر پھینکا ہے؟ ذرا سا غور کیا، چھٹی حس نے کہا، ہو نہ ہو یہ وہی لڑکا ہے۔ کارڈ پہ اس نے لکھا تھا، آپ کا متوالا، آپ کے گاؤں کا اسد۔ اوہ، تو موصوف کا نام اسد ہے۔ میں نے کارڈ اوڑھنی میں چھپا لی اور کمرے میں آ گئی۔ اب سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا کروں، پھاڑ کر پھینک دوں یا کسی کو بتا دوں۔ اتنے میں تانیہ آ گئی۔ پریشانی میرے چہرے پہ نمودار تھی۔ اس نے سوال کیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اب بتانا ہی پڑا۔ میں نے کارڈ آگے کر دیا، کہنے لگی، دیکھا میں نہ کہتی تھی یہ تمہارے پیچھے آتا ہے، تو اب کیا کروں یہ بتاؤ۔ تم یہ عید کارڈ اس کو واپس کر دو، ورنہ یہی سمجھے گا تم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ کیسے واپس کروں؟ ادھر لاؤ، مجھے دو، میں اسے کرتی ہوں واپس، میں بات کرتی ہوں اس سے، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟
مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اور میرے والدین کی عزت خاک میں نہ مل جائے۔ مجھے اپنی والدین کی عزت جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، یہ کارڈ مجھے دے دو، میں سمجھا دوں گی اسے۔ میں نے کارڈ تانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد سخت ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ دن بدن میری حالت بگڑ گئی، جس کا اثر پڑھائی پہ پڑا۔ کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی، لیکن اب جب پڑھنے بیٹھتی ایک لفظ سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے تانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تم کسی طرح اس کو سمجھاؤ کہ میرے پیچھے نہ آئے اور نہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوا کرے، مجھے پریشان نہ کرے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے بات کرتی۔ تانیہ نے میری خاطر یہ کام کیا، اس سے جا کے بات کی، کارڈ واپس کیا اور کہا میری سہیلی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت پریشان ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ اس نے وعدہ کیا وہ کبھی میری بدنامی کا باعث نہ بنے گا۔ کچھ دن وہ نظر نہ آیا، لیکن میرا سکون جاتا رہا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ رزلٹ آیا تو میرے نمبر انتہائی کم تھے۔ ہیڈ مسٹریس نے ابو کو بلوایا اور آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ پوزیشن لیتی تھی اور اب یہ لائق لڑکی رعایتی نمبروں سے پاس ہو رہی ہے۔ سب گھر والے میرا برا رزلٹ دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ مجھے کیا پریشانی ہے؟ بس اسی وجہ سے خوف زدہ رہتی تھی کہ کسی کو مجھ پہ شک نہ ہو جائے۔ کچھ نہ کر کے میں اس سے چھپاتی ہی رہی۔ میرے منگیتر کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا جہاں کا اسد تھا۔ گاؤں تو ایک چھوٹی سی آبادی پر مشتمل تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا۔ میرا منگیتر منیر بھی اسد سے واقف تھا، دونوں گاؤں کے اسکول میں ساتھ پڑھے تھے، ایک دوسرے سے بہت اچھی دعا سلام بھی تھی۔ ایک دن اسد گاؤں گیا تو منیر سے ملا تو دوست بھی ساتھ تھے۔ اسد نے اپنے دوستوں سے ذکر کر دیا کہ فلاں لڑکی ملتان میں فلاں جگہ رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے اور میرے دل میں بس گئی ہے، اس کی وجہ سے خالہ کے گھر رہ رہا ہوں، لیکن وہ میرے پیار کو قبول نہیں کرتی، کیا کروں؟ دن کا چین اور رات کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ منیر نے سنا تو بجھ گیا کہ اپنے دوستوں کی چوکڑی میں اسد اس کی منگیتر کی خوبصورتی اور اپنی عاشقی کے تذکرے کر رہا تھا۔ عزت کی خاطر خاموش رہا، کچھ نہ بولا، لیکن آ کر اپنی ماں کو بتایا۔ اگلے دن خالہ مظفر گڑھ سے ملتان ہمارے گھر آ گئی اور امی کو کہا کہ لڑکی کو اسکول سے اٹھا لو کیونکہ اس کا تذکرہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں میں ہو رہا ہے۔ منیر نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور مجھے آ کر بتایا ہے۔ خالہ سے جا کے بات کرو کیا معاملہ ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ خالہ نے ابو کو بھی یہ بات بتا دی۔ گھر میں قیامت آ گئی۔ ابو سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا اپنی بیٹی پہ مجھے مکمل بھروسہ ہے، لیکن امی نے کچھ اور ہی مطلب لیا کیونکہ میرا رزلٹ بھی بہت خراب آیا تھا۔ امی نے کہا اچھا اس لیے کہوں پڑھائی میں کیوں پیچھے ہو گئی ہے؟ اب یہ دوسری باتوں کی طرف دھیان لگانے لگی ہے۔ ابو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ اس کو اسکول داخل کروایا، اس لیے تو ہم لڑکیوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کرتے ہیں۔ لڑکیاں بے شک خود اچھی ہوں، زمانہ تو اچھا نہیں، ارد گرد آوارہ مزاج پھرتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ اپنی عزت عزیز ہے تو بس اب اس کو اسکول سے ہٹا لو۔ ابو اسد کے گھرانے کو جانتے تھے، وہ ان کے والد سے بات کرنے گاؤں جانے لگے، لیکن جھگڑے کے ڈر سے امی نے روک لیا کہ آپ نہ جائیں، میں خود جا کے بات کرتی ہوں۔ امی ان کے گھر گئیں۔ اسد صاف مکر گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے کسی کے سامنے آپ کی بیٹی کا تذکرہ کیا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال امی نے پھر مجھے اسکول نہ بھیجا اور میرا میٹرک نامکمل رہ گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، ان دنوں کی اذیت بھلا نہیں سکتی۔ خیر خالہ نے شادی کی تاریخ تو رکھ لی، مگر منیر کے دل میں شک کا بال آ گیا تھا، جس کو مٹانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ سوچتی تھی اے کاش میری اس کے ساتھ منگنی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اب شادی ہونی بھی لازم تھے۔ جی چاہتا تھا کہ شادی سے انکار کر دوں، مگر نہیں کر سکتی تھی۔ والدین کی عزت پیاری تھی، سوچتی تھی کہ میرا منگیتر گاؤں میں رہتا ہے، خدا جانے اس کا دل میری طرف سے صاف ہوگا بھی کہ نہیں، یا عمر بھر شک کا سانپ پالے رکھے گا۔ خیر شادی ہو گئی، مگر وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اکثر کہتا تھا کہ اسد کے دوست سب مجھے دیکھ کے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہیں تو سمجھ جاتا ہوں انہوں نے اس قسم کی کوئی بات سن رکھی ہے۔ وہ آنکھوں آنکھوں میں میرا تمسخر اڑاتے ہیں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تم قصوروار نہیں ہو تو بھی سزا مجھے بھگتنی پڑ گئی،
तुम से शादी करने से बेहतर था मुझे मौत आ जाती। शौहर के मुँह से ऐसी बातें सुन के मैं बुझ जाती। मेरे चेहरे से रौनक जाती रहती। सोचती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। मैंने तो कभी किसी गैर के बारे में भी ना सोचा था। फिर ये अज़ियत भरी ज़िंदगी मेरा नसीब क्यों? मुझे तो दुख था कि मैट्रिक भी ना कर सकी। सोचती तो दिल खून के आंसू रोता था। हड्डियों का ढांचा बन के रह गई। आगे पढ़ने का कहती तो शौहर और सास माजी की याद दिलाते। ऐसे माजी से तो मेरा दूर का भी वास्ता न रहा था, सिवाय इसके कि एक ऐसा लड़का हमारे मोहल्ले में आके रहा जो मेरे मंगेतर को जानता था, जिसने मेरा पीछा किया और फिर खुद अपने दोस्तों से मेरे ऊपर आशिक हो जाने के तस्करे करता। यूँ मेरा चाहने वाला शौहर मुझसे दूर हो गया और तालीम भी खो गई। मैं न इधर की रही न उधर की। खुदा जाने जालिम असद को ये सब करके क्या मिला। ऐ काश ये लड़के किसी लड़की का पीछा करने या इसके बारे में गैर जिम्मेदारी से बातें बनाने से पहले ज़रा सोच लें कि इनकी इस किस्म की हरकतों से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, किसी की इज़्ज़त दाव पे लग सकती है, किसी की बेटी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। वो तालीम के ज़ेवर से महरूम हो सकती है। शौहर के ताने और शक का सांप उम्र भर इसको डसता है तो वो जीते जी मर जाती है। लेकिन ये आवारा मिजाज, लापरवाह, लाउबाली लोग भुला के इनको किसी शरीफ लड़की के दुख सुख से क्या लेना देना।